السلام علیکم۔ 1947 میں برطانیہ نے بر صغیر کو دو آزاد ممالک میں تقسیم کیا، ہندوستان اور پاکستان۔ تقسیم کے ساتھ ہی ایک ایسا خونی باب شروع ہوا جس کی نظیر تاریخ میں بہت کم ملتی۔ تقریباً 1,50,00,000 لوگ ایک سرحد سے دوسری سرحد کی طرف ہجرت کر رہے تھے، مسلمان پاکستان کی طرف، ہندو اور سکھ ہندوستان کی طرف۔ اس آزادی میں تقریباً 20 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے، کچھ لوگ پیدل قافلوں کی شکل میں، کچھ اپنی بیل گاڑیوں پر سفر کر رہے تھے، زیادہ تر لوگ ٹرین کے ذریعے سفر کر رہے تھے، کیونکہ ابتدائی طور پر لوگ سمجھتے تھے کہ ٹرین سب سے محفوظ ذریعہ ہوگا، لیکن جلد ہی ٹرین کا سفر موت کا سفر بن گیا۔ مسلمانوں کی ٹرینوں پر بھارت میں ہندو اور سکھ انتہا پسندوں نے حملے کیے، اور ہندو اور سکھ مہاجرین کی ٹرینوں پر پاکستان میں مسلمانوں نے جوابی حملے کیے۔ یہ حملے محض قتل نہیں تھے، بلکہ پورے کے پورے ڈبے قتل کیے گئے، خواتین کی عزت لوٹی گئی، بچوں کو ذبح کیا گیا، گھروں کو آگ لگا دی گئی، یہاں تک کہ انتہا پسندوں نے عبادت گاہوں کو بھی نہ بخشا۔ اگست 1947 کی ایک رات ایک بدنصیب ٹرین امرتسر بھارت سے لاہور پاکستان کے لیے روانہ ہوتی ہے، جس میں مسلمان مہاجرین سوار تھے۔ راستے میں واگا بارڈر کے قریب ہندو اور سکھ انتہا پسندوں نے اس ٹرین پر حملہ کیا، سینکڑوں افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ جب یہ ٹرین لاہور اسٹیشن پر پہنچتی ہے تو ٹرین میں کوئی بھی زندہ نہ تھا، جو زندہ تھے وہ بھی لاشیں بن چکے تھے، لاشوں کے درمیان خود کو چھپا کے بیٹھے تھے، صرف لاشیں ہی لاشیں تھی، خون تھا۔ جیسے ہی ٹرین لاہور اسٹیشن پر آ کر رکتی ہے تو کوئی بھی مسافر ٹرین سے نیچے نہیں آیا، کیونکہ لاشوں کے درمیان زندہ بچ جانے والے سہم کا ڈر کے مارے بیٹھے تھے کہ کہیں دوبارہ حملہ نہ ہو جائے۔ اسٹیشن ماسٹر آواز دے رہا تھا کہ لاہور اسٹیشن آ گیا ہے، مسافر حضرات ٹرین سے نیچے اتر جائیں۔ مکمل تسلی کرنے کے بعد چند ایک مسافر ڈرتے ڈرتے سہمے سہمے ٹرین سے نیچے اترتے ہیں، باقی سب لاشیں اور خون، ہر طرف آہو پکار تھی۔ یہ منظر دیکھ کر فوج اور انتظامیہ سکتے میں آ گئے، کیونکہ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ اتنا ظلم ہوگا۔ زندہ بچ جانے والوں کو مہاجرین کے کیمپوں میں رکھا گیا اور لاشوں کو اجتماعی قبروں کی صورت میں دفنایا گیا۔ یہ ملک کی آزادی اتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی ہے، اس کی قدر کریں اور ملک کی ترقی کے لیے دن رات خلوص دل سے محنت کریں۔ اللہ حامی و ناصر۔